اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے توحید کی تعریف اور شرک کی تعریف آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم توحید اور شرک کی اقسام پر بات کریں گے۔ خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں کہ توحید کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ توحید کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو ایک قرار دینا، اور جب ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید تو اس وقت اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے افعال میں واحد اور یکتا ماننا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ نہ کوئی اس کی ذات میں اس کا شریک ہے، نہ صفات میں، نہ اس کے اسماء و افعال میں اس کا کوئی شریک ہے۔ تو اس تصور کو توحید کہتے ہیں۔ آج جب میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا لائیو کویسچنز کرنا، کیونکہ یہ میرا ریکارڈڈ خطاب آپ تک پہنچ رہا ہے اور میں اس وقت عراق میں ہوں۔ تو آپ جو بھی کوئی کویسچنز آپ کے ذہن میں پیدا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیں، آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں تو میں ان کا جواب دے دوں گا ادھر ٹیمز کے اندر ہی، یا اگلے لیکچر میں بھی وہ سوال ہم اٹھا سکتے ہیں، ان کے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ تو توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں اور اس کے افعال میں۔ اور توحید کا شرعی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، وہ قدیم ہے اور ایسا قدیم ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ایسا دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، یعنی وہ ابتدا اور انتہا سے پاک ہے، اور جو وہ کرنا چاہے وہ کر گزرتا ہے، اس کی قوت قدرت طاقت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے شرک کا مفہوم۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شریک بنانا، شریک ٹھہرانا، پارٹنر بنانا۔ یہ شرکہ اور شارکہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں اور دونوں سیم ہیں۔ ان کا معنی ہوتا ہے کسی ایک چیز میں دو لوگوں کا مل جانا، اس کو شریک کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں کا شریک ہے، کاروبار میں شریک ہے، اس کا مطلب ہے وہ دونوں مل کر وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ دونوں پارٹنر ہیں۔ تو شریک شراکت داری کو کہتے ہیں کہ جس میں دو لوگ آپس میں شریک ہو گئے، انہوں نے آپس میں کنٹریبیوٹ کر لیا۔ کھانا آیا تھا، ایک بندہ کھانے لگا، دوسرا آ کے اس میں شریک ہو گیا، مطلب دونوں نے مل کر کھا لیا۔ کاروبار میں شریک ہو گیا، رشتہ داریوں میں شریک ہو گیا، خوشی غمی میں شریک ہو گیا۔ تو یہ شراکت کا لفظ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، اب سارے اس سے واقف ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی توحید کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کے کسی چیز میں کوئی اس جیسا نہیں، اس کے ساتھ کسی کی کوئی شراکت نہیں۔ علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی تعریف کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس، اور بمعنی استحقاق العبادت کمال عبدت الاصنام۔ وہ کہتے ہیں کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھ کر اللہ کی الوہیت میں شریک کرنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ جیسے مجوسیوں کا عقیدہ ہے، مجوسی یہ کہتے ہیں کہ اللہ جس طرح اللہ رب العزت کی ذات ہے تو اللہ کی ذات نظام کائنات کو بنانے والی، تخلیق کرنے والی ہے، تو کوئی اس کے ساتھ اور بھی ہے، یہ اللہ کا شریک ہے، وہ اللہ کی عبادت میں شریک بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دوسرے مشرکین ہیں، یہ بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ الوہیت میں شرک نہیں کرتے، عبادت میں شرک کرتے ہیں، ربوبیت میں شرک کر لیتے ہیں۔ تو مجوسی اللہ کی الوہیت میں شرک کرتے ہیں، اور جو عبدت الاصنام بت پرست لوگ ہیں یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک کرتے ہیں۔ شرک نہ اللہ کی الوہیت میں جائز ہے، نہ اللہ رب العزت کی ربوبیت میں جائز ہے، نہ اللہ پاک کی صفات میں اور اس کے اسماء میں جائز ہے۔ اس کی آگے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل پر بھی بات کریں گے۔ تو شرک کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر اللہ رب العزت کا ماننا یا ثابت کرنا۔ اور صاحب لسان العرب علامہ ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ
بڑے معروف اسکالر ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی انسان کو یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ملک میں، اس کی سلطنت میں، اس کی اختیار میں، اس کے تصرفات میں شریک بنا دیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت اس چیز سے پاک ہے کہ کوئی اس کا پارٹنر بنے اور اس کے شریک بنے۔ نہ تو اللہ رب العزت کی الوہیت میں کسی کو شریک بنایا جا سکتا ہے، الوہیت کا مطلب ہے اس کے الہ ہونے میں، اس کے قابل عبادت ہونے میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ نہ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، یعنی وہ اکیلا پالنے والا ہے، کوئی اس کے ساتھ مل کر نظام کائنات کو نہیں چلاتا۔ اللہ پاک اکیلا رزق دیتا ہے، کوئی اس کے ساتھ مل کر رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ سمندر زمین کائنات بنانے میں اور شریک نہیں ہوا، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب کسی اور کو مان لیا جائے تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اب جو شرک ہے اس کی 5 اقسام ہیں، اور توحید کی بھی 5 اقسام ہیں۔ توحید اور شرک یہ 2 اصطلاحات ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں آپس میں ایک دوسری کی اپوزٹس ہیں۔ توحید اور شرک یہ اپوزٹس ہیں۔ اگر آپ توحید کو روشنی کہتے ہیں تو شرک اندھیرا ہے، ظلمت ہے۔ اگر توحید نور ہے تو شرک ظلمت ہے۔ اگر آپ توحید کو دن کہتے ہیں تو شرک رات ہے۔ یہ بالکل ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے۔ تو جہاں پر شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہوگی، جہاں توحید ہوگی وہاں پر شرک نہیں ہوگا۔ اب اس بیسک کنسپٹ کو سمجھنے کے بعد آپ اس کی 5 قسمیں بنے گی، ان کو سمجھ لیں۔ توحید کی 5 قسمیں۔ پہلی قسم ہے التوحید فی الربوبیہ، the oneness in lordship۔ توحید فی الربوبیہ، میں آگے اس کی وضاحت کرتا ہوں ربوبیت کیا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے توحید کی۔ اس کے مقابلے میں شرک کیا ہے، اس کو شرک فی الربوبیہ کہتے ہیں۔ یہ تھا توحید فی الربوبیہ، وہ ہے الشرک فی الربوبیہ۔ پھر ہے التوحید فی الالوہیہ، پہلا تھا ربوبیت میں شرک کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی رب ماننا، پالنے والا ماننا، خالق ماننا، یہ شرک فی الربوبیت ہے۔ اور توحید فی الربوبیت کا مطلب ہے کہ اللہ اکیلا وحدہ لا شریک، اس کائنات کا بنانے والا، سب کو رزق دینے والا، سب کو پالنے والا۔ اب ہے توحید فی الالوہیت، اللہ اکیلا واجب العبادت ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، وہی قابل عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اس کو توحید فی الالوہیت کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شرک فی الالوہیت آتا ہے، یعنی کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے، کوئی چاند کی عبادت کرے، سورج کی عبادت کرے، ستاروں کی عبادت کرے، بتوں کی عبادت کرے، یہ ساری چیزیں یہ شرک فی الالوہیت کے دائرے کار کے اندر آئیں گی۔ اسی طرح التوحید فی الاسماء و صفات ہے، اللہ رب العزت کی جس طرح صفات اور کوالٹیز ہیں اور اس کے اسماء ہیں وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں، اس جیسی کسی کی کوالٹیز نہیں۔ جیسی شان اللہ کی ہے ویسی شان کسی اور کی نہیں ہو سکتی، جیسی صفات اللہ کی ہیں ویسی کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں بھی باقی تمام مخلوقات جیسا نہ سمجھا جائے، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اپنی صفت میں بھی سب سے بالا تر، سب سے بلند تر ہے۔ پھر توحید فی التحریم ہے، میں آگے ان میں سے ہر ایک کی وضاحت کروں گا۔ توحید فی التحریم یہ ہے کہ یہ حلال اور حرام اور حرمتیں جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے ہی حق ہے۔ توحید آپ نظر اور نیاز مانتے ہیں، یہ اللہ ہی کے نام پر مانی جا سکتی، غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ شرک فی التحریم یہ ہے کہ کوئی بتوں کی جا کر نظر اور نیاز چڑھائے، وہ شرک فی التحریم میں آ جائے گا۔ اسی طرح توحید فی الاحکام ہے کہ حکم اللہ پاک کا لاگو ہوگا، اللہ پاک کے کہنے پر کوئی چیز فرض ہو جائے گی، عبادت نماز فرض ہو گئی۔ اللہ پاک کہہ دے گا کہ فلاں روزے رکھو تو روزہ فرض ہو جائے گا، وہ کہتا ہے حج کرو تو حج فرض ہو جائے گا، وہ کہتا ہے زکوٰۃ دو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے نہیں فلاں مخلوق ہے، فلاں مخلوق میں سے کسی کے کہنے پر عبادت فرض ہو سکتی ہے معاذ اللہ، تو اس نے شرک فی الاحکام کر دی۔ تو توحید فی الاحکام اور شرک فی الاحکام یہ باہم دیگر ایک دوسرے کے متخالف ہیں اور متقابل ہیں۔
یہ تو اس کی 5 اقسام ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی قسم ہے جس کو ہم توحید فی الربوبیت کہتے ہیں، اس کو توحید اثبات بھی کہتے ہیں۔ توحید فی الربوبیت کا مطلب یہ کیا ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ توحید فی الربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو واجب الوجود مانا جائے اور اس کی وحدت مطلقہ پر ایمان رکھا جائے کہ وہ اکیلا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اور وہ اکیلا رب ہے، اکیلا پروردگار ہے، اکیلا سسٹینر ہے، اکیلا پالنے والا ہے، اکیلا رزق دینے والا ہے، اکیلا زندگی دینے والا ہے، اکیلا موت دینے والا ہے، اکیلا حی ہے، اکیلا قیوم ہے۔ ساری کائنات کو اس نے اکیلے بنایا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو مالک مانتے ہیں، اس کو رازق مانتے ہیں، اس کو اکیلا پروردگار مانتے ہیں، ساری کائنات کا سسٹم چلانے والا مدبر الامور مانتے ہیں، پوری کائنات کا نظام چلانے والا مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ربوبیت کی توحید کا عقیدہ رکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات کے اندر اور کائنات کو رزق دینے کے اندر اکیلا مانا جائے۔ اب اس کی 2 قسمیں آگے، توحید فی الذات اور توحید فی الخلق والایجاد۔ اب توحید فی الربوبیت، اس کے مقابلے میں شرک فی الربوبیت آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شرک فی الربوبیت کیا ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے پر عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے کا، اس کی جو قطعی اور ڈیفینٹ ایگزسٹنس ہے اس کو تسلیم نہیں کرتا، نہیں مانتا ہے، اس کی وحدت مطلقہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے بنانے میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو شرک فی الربوبیت کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کے جو تصرفات ہیں، اب وہ ان کے اندر اللہ کے اختیار اور تصرفات کے اندر کسی اور کو شریک مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ابیلٹیز کے اندر کسی اور کو شریک مانتا ہے۔ جیسے تدبیر کائنات ہے، کائنات کو سسٹمیٹک کرنا، کائنات کا نظام چلانا، اب یہ اللہ رب العزت کے لیے اکیلے کے لیے مانا جائے تو یہ توحید فی الربوبیت ہے۔ زندگی اور موت کا مالک و خالق اللہ ہے، توحید فی الربوبیت ہے۔ لیکن اگر تدبیر کائنات میں، زندگی اور موت میں، کائنات کے وجود اور عدم میں، کائنات کو بنانا یا ختم کرنا، ان کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک مان لیا جائے تو اس کو کہتے ہیں شرک فی الربوبیت۔ یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی بھی 2 قسمیں، جیسے توحید فی الربوبیت کی قسم تھی توحید فی الذات اور توحید فی الخلق والایجاد، اسی طرح شرک فی الربوبیت کی بھی 2 قسمیں ہیں، شرک فی الذات اور شرک فی الخلق والایجاد۔ اب ان میں سے پہلی قسم تھی توحید ربوبیت کی قسموں میں سے توحید فی الذات۔ توحید فی الذات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود مانا جائے، اس کو معبود مانا جائے، ورشپیبل مانا جائے، کہ جو بھی عبادت کرے گا صرف اسی کی کرے گا، اس کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کہ وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی قابل عبادت ہے، ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، حی ہے، قیوم ہے، ساری کائنات کا بنانے والا، رزق دینے والا ہے۔ یہ جب آپ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو الہ مان لیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو قابل عبادت نہیں سمجھتے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، جب یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ذات مان لیا آپ نے، آپ توحید فی الذات کے قائل ہو گئے، آپ کا عقیدہ توحید فی الذات پر قائم ہو گئے، اور آپ نے یہ بات مان لی کہ ساری کائنات کو میں ہوں یا میرے غیر، انسان ہیں یا حیوان، چرند ہیں یا پرند، زمین ہے یا آسمان، جن ہیں یا فرشتے اور ملائک ہیں، سب کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے، اور سب کو مختلف مرحلوں سے گزار کر اس نے کمال تک پہنچا دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید فی الذات، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں،
اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور واجب الذات ہوتی، کوئی ہستی ہوتی، تو وہ اللہ کا شریک ہو جاتا، پوری کائنات کا سسٹم کولیپس کا شکار ہوتا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا، کائنات تباہ ہو جاتا۔ ساری کائنات کے نظام کا صحیح و سلامت چلتے رہنا، یہ بھی ایک دلیل ہے اللہ رب العزت کے وجود پر۔ موسم اپنے وقت پر آتے ہیں، وقت پر جاتے ہیں، جو پھل گرمیوں میں لگنا ہے وہ گرمیوں میں اللہ پاک اس کو لگاتا ہے۔ سارے ٹائم کو، نظام کو، پوری کائنات کے سسٹم کو وہ ذات چلاتی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا، فساد بپا ہو جاتا، پورا سسٹم تباہ ہو جاتا، کیونکہ اور الہ ہوتا تو الہ ہونے کے لیے تو تبھی پاسبل تھا کہ دو الہ ہوتے اور دونوں کی کیپیسٹی برابر ہوتی، اور یہ ممکن نہیں۔ ایک الہ کہتا کہ چاند سورج زمین کے نظام کو چلنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں چلنا چاہیے۔ ایک کہتا فلاں بندے کی روح قبض کر لو، دوسرا کہہ دیتا نہیں، نہ کرو، تو نظام تباہ ہو جاتا۔ ایک سورج کو کہتا طلوع ہو جاؤ، دوسرا کہتا نہ ہو۔ تو یہ کائنات کے نظام کا چلنا، یہ اٹ سیلف اللہ رب العزت کی ایگزسٹنس کی دلیل ہے۔ کائنات کے نظام کو دیکھ لیں، اپنے وجود کے نظام کو دیکھ لیں آپ، یہ اللہ کی توحید کی وحدت کی دلیل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے ہونے کا دلیل تمہیں تمہارے اپنے وجود کے اندر دکھاتا ہوں۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ تو اللہ پاک کی نشانیاں ہمارے وجود میں کائنات کے اندر بکھری ہوئی۔ تو یہ عقیدہ رکھنا توحید فی الذات ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہستی ہے، ایک اس سے زیادہ کوئی اور خدا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اکیلا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو واجب الوجود مان لیتا ہے تو پھر وہ شرک فی ذات کرنے لگ جاتا ہے۔ نظام کائنات جو وحدت کی شکل میں چل رہا ہے، یہ اس کا وحدت کی شکل میں چلنا ہی ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اکیلا اس سارے سسٹم کو چلانے والا ہے۔ اگر وہ اکیلا نہ ہوتا تو پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ تو کائنات کا سسٹم جو ہے یہ توحید فی الربوبیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور توحید فی الربوبیت میں نے عرض کیا کہ توحید فی الذات سب سے پہلے آ جاتی۔ اب شرک فی الذات کیا ہے؟ شرک فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوت، وہ قدرت، وہ اختیار، وہ ملکہ، وہ صفت، وہ کوالٹی، وہ خصوصیات جو اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، ان کو اللہ کے سوا بالذات کسی اور کے لیے ثابت کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں شرک فی الذات۔ یعنی جو قدرت، قوت، طاقت، استطاعت، استعداد، کیپیسٹی، کوالٹی، اسٹرینتھ، قوت، طاقت اللہ کے لیے خاص مانی گئی، اس کو سیم کیپیسٹی، قوت اور طاقت کو کسی مخلوق کے لیے، کسی اور کے لیے اگر ثابت کیا جائے گا تو یہ شرک فی الذات ہو جائے گا۔ مثلا کائنات کے پوری کائنات کا چلانے والا اور سسٹم کو قائم رکھنے والا اللہ ہے۔ اب اگر کوئی متصرف الامور اور کائنات کے سسٹم کو سنبھالنے والا اللہ کے سوا کسی کو سمجھتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ شرک فی الذات کر رہا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت اس قابل ہے کہ اس کا سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، وہ اس شان کے لائق ہے کہ اس کا نام لے کر جانور ذبح کیا جائے، اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اس کی منت مانی جائے، اس کی اتنی زیادہ قوت ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ یہ اگر اللہ کے سوا یہ چیز کسی اور کے لیے مانی جائے گی یہ شرک فی الذات ہوگا۔ یہ چیزیں اللہ کے لیے مانی جائیں، تسلیم کی جائیں، یہ اللہ ہی کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے ان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون،
فرمایا کہ تو کیا تم اللہ کے ساتھ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہو جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کو خود بنایا گیا ہے۔ اگر تو تم سورج کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو تو دیکھ لو سورج کو بھی اللہ نے بنایا، چاند کو اللہ نے بنایا، سورج چاند ستارے سیارے ہر شجر و حجر کو اللہ نے بنایا۔ تو جو خود مخلوق ہیں وہ تمہارے خالق کیسے ہو سکتے؟ اور وہ پتھر جن کے تم نے بت گھڑے ہوئے ہیں، وہ پتھر بھی خدا پاک نے پیدا کر رکھے، پھر خود کو گھڑا بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے ہے، اور اتنی تمہاری مت ماری گئی کہ اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے پتھروں کو اپنا الہ، اپنا معبود اور خدا سمجھ رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے عقیدے کی اصلاح فرمائی یہاں پر۔ یہ جو یہود و نصارہ تھے اور مشرکین مکہ، یہ سب شرک فی الذات میں مبتلا تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے اور بیٹیاں منسوب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی خاص قدرت ہے، خاص اس کی استطاعت ہے جو اسی کے لیے مانی جائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے توحید فی الخلق والایجاد۔ توحید فی الخلق والایجاد، خلق کا لفظ آپ نے سنا ہوا، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، کسی چیز کو بنانا، تخلیق کرنا۔ تو توحید فی الخلق کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین، آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ سب کچھ اللہ پاک نے بنایا۔ کائنات ارضی و سماوی میں ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا بھی اسی نے کیا ہے، اور اس کو انتہا سے لے کر، ابتدا سے لے کر انتہا تک بھی اسی نے پہنچایا ہے۔ لہذا وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے بلا شرکت غیرے، کسی اور کی پارٹنرشپ کو چھوڑ دیا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ وہی خالق حقیقی ہے، اور دنیا و ما سوا میں جو کچھ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی صنعت گری ہے، یہ اسی ہی کا کمال ہے۔ اللہ کی صفت تخلیق کی آئینہ دار ہے یہ چیزیں، کوئی ان چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا توحید فی الخلق والایجاد ہے۔ قرآن نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ پاک وہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ تمہیں زمین میں نظر آتا ہے، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا اللہ پاک نے، اور بنانے والا وہ خالق وہ ہے۔ پھر اس نے آسمان بھی اسی نے بنائے، آسمانی طبقات بھی اسی نے بنائے، صرف یہ نہیں کہ زمین بھی، آسمان بھی، آسمانی کرے بھی، گلیکسیز، کہکشائیں، پورا سسٹم اسی کا بنایا ہوا ہے۔ اور اس نے کیسے بنایا؟ وہ بکل شیء علیم، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں، اس کی قدرت بہت وسیع، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اب توحید فی الخلق میں اللہ رب العزت نے ایک سوال اٹھایا مشرکین سے، جو مکہ کے اندر لات، منات، عزا، ود، حبل مختلف بتوں کے پجاری تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے مختلف بتوں کو۔ اب اللہ رب العزت نے ان مشرکین کے سامنے ایک سوال اٹھایا اور ان سے پوچھا ہے کہ دیکھو میری قدرت اور قوت اور طاقت تو یہ ہے کہ میں نے ساری کائنات بنائی ہے، کیونکہ میں الہ ہوں، میری ہی عبادت ہونی چاہیے۔ اب ذرا مجھے ایک چیز کا جواب دو کہ جن بتوں کو تم نے گھڑ رکھا ہے اور اپنا خدا مانتے ہو، کیا وہ بھی یہ قوت اور طاقت رکھتے ہیں کہ جیسی کائنات میں نے بنائی ہے ایسی کائنات بنا کے دکھائیں؟ کائنات بنانا تو دور کی بات ہے، تمہارے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بت اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے۔ اللہ پاک نے پوچھا ان سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان مشرکوں سے جا کر پوچھیں زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے،
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی یہ توحید الوہیت کو مان لیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میرے محبوب آپ نے جواب دے بے شک سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل ہی نہیں رکھتے، جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ وہ اس بات کو ماننے کے باوجود کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا اور بت کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، اس کے باوجود عقیدہ نہیں لے کر آ رہے، ایمان نہیں لے کر آ رہے، دل سے تصدیق نہیں کر رہے اللہ کے ایک ہونے کی۔ آپ انہیں کہیں کہ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، کہ بے شک جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے یہ سب کچھ اللہ کے لیے، اور اللہ رب العزت وہ غنی اور حمید ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، حمد کا، تعریف کا کے قابل ہے، سزاوار ہے، سب تعریفیں اسی کو جچتی، ساری کائنات کو اسی نے بنایا۔ تو توحید فی الخلق والایجاد یہ ہے کہ ساری کائنات کو اللہ رب العزت کی ہی تخلیق کردہ سمجھا جائے، اور شرک فی الخلق والایجاد یہ ہے کہ مخلوق جو ہے اس کو کائنات کی تخلیق کرنے میں اللہ کا شریک مانا جائے۔ اللہ پاک اکیلا ہے۔ اب دیکھیے لفظ خلق پر بھی تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے ساری کائنات، ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اب اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی بت کے کائنات کے خالق ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، یا کسی ہستی اور کے اللہ کے اس کائنات کے خالق ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، یہ مشرک جو ہیں یہ جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، یہ بت کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ خود ان بتوں کو بھی پیدا کیا گیا، یہ خود مخلوق ہے۔ اب یہ خود مخلوق ہے، کچھ پیدا نہیں کر سکتے، بالفرض اگر یہ پیدا کر بھی لیں، ان کے لیے لفظ خلق استعمال ہو بھی جائے تو وہ جس شان کے ساتھ لفظ خلق اللہ کے لیے استعمال ہوگا اس کی مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، اور مخلوق کے لیے خالق کا اگر کہیں لفظ استعمال ہوا بھی ہے تو وہ حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں ہوا ہے۔ لہذا مخلوق کبھی بھی خالق نہیں ہوتی، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں انسان نے فلاں چیز تخلیق کی ہے تو وہ بھی خالق ہے، فلاں بندے نے بلب تخلیق کیا ہے، اور فلاں بندے نے کشتی تخلیق کی ہے، اور فلاں نے یہ اور فلاں نے وہ، تو یہاں آپ لفظ خلق جب استعمال کر رہے ہیں یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، یہ مجازی معنی میں۔ اس نے اگر کوئی چیز بنائی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ انگریڈینٹس کو استعمال کر کے بنائی۔ اللہ کی شان خلق یہ ہے کہ وہ عدم سے وجود میں لے کر آتا ہے، ان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لے کر آتا ہے۔ عدم کہتے ہیں نان ایگزسٹنگ چیز جس کی کوئی ریالٹی نہیں۔ ایون انسان جو ہے یہ مٹی، آگ، ہوا اور پانی سے بنا، تو اس مٹی، آگ، ہوا، پانی کا خالق بھی رب تعالیٰ ہے۔ اس نے پانی کس چیز سے بنایا؟ اگر آپ کہیں وہ H2O بنا ہے، H2O یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن کو ملایا جائے تو پانی بن جاتا ہے، تو آکسیجن کا خالق کون ہے؟ ہائیڈروجن کا خالق کون ہے؟ تو اللہ رب العزت بیسک جو انگریڈینٹس ہیں ان کا بھی خالق ہے۔ تو اللہ کے لیے جب لفظ خالق استعمال ہوتا ہے وہ حقیقی معنی میں ہے، مخلوق کے لیے جب استعمال ہوگا تو وہ مجازی معنی میں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مخلوق کو اسی طرح کا خالق سمجھتا ہے جیسے وہ رب کو سمجھتا ہے، استغفر اللہ، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اب قرآن مجید میں ایک بات سمجھنے والی ہے یہاں پر عقیدے کی صحت کے لیے، کہ بعض الفاظ اللہ پاک قرآن پاک میں ایسے استعمال کرتا ہے جو خالق اور مخلوق دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کی میں نے کچھ مثالیں پچھلے لیکچر بلکہ اس سے بھی پچھلے لیکچر میں آپ کو صفات کے اشتراک کی دی تھی۔ اللہ پاک ایک لفظ استعمال کرتا ہے
وہ لفظ مخلوق کے لیے بھی استعمال کر دیتا ہے اور اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اب جب وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کی ٹوٹل امپلیکیشن اس کی اور ہوگی، اس کا معنی اور ہوگا۔ اللہ کے لیے اس لفظ کی سٹرینتھ اور ہوگی، قوت طاقت اور ہوگی، اور وہی لفظ مخلوق کے لیے آ جائے گا تو اس کی سٹرینتھ اور ہو جائے گی۔ اللہ پاک کے لیے اس لفظ کا استعمال حقیقی ہوگا، مخلوق کے لیے مجازی ہوگا۔ جیسے اللہ نے فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اللہ پاک سننے دیکھنے والا ہے، یہ اس کی قوت ہے، وہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ مخلوق کو کہا وجہ اللہ سمیع بصیرا، مخلوق کو بھی سمیع اور بصیر بنایا، تو لفظ تو دونوں طرف سمیع اور بصیر ہے، مگر اللہ پاک کے لیے حقیقی معنی میں ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے مجازی معنی میں۔ اسی طرح بے شمار الفاظ اور ہیں، میں نے وہاں بیان کیے۔ اب اللہ پاک سمیع بصیر ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، انسان اور باقی مخلوقات سمیع اور بصیر ہونے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کا سمیع اور بصیر ہونا ان لمیٹڈ ہے، انسان کا لمیٹڈ ہے۔ اللہ کا سمیع اور بصیر ہونا ذاتی ہے اور انسان کا سمیع اور بصیر ہونا عطائی ہے، اللہ نے اس کو یہ قوت عطا کی ہے۔ انسان کی ساری کوالٹیز اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ اپنی سٹرینتھ میں کوئی قوت بھی نہیں رکھتا، اپنے وجود میں بھی انسان اللہ پاک کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ پاک نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی شکل کا ایک سٹرکچر بناتا ہوں، پتلا بناتا ہوں مٹی سے پرندے کا، اور فانفخ فیہ، پھر میں اس کے اندر پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگ جاتا ہے۔ فانفخ، میں پھونک مارتا ہوں، اخلق، میں تخلیق کرتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے اخلق، میں تخلیق کرتا ہوں، حالانکہ خالق تو اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تخلیق کرتا ہوں۔ فانفخ فیہ، میں اس کے اندر روح پھونکتا ہوں، حالانکہ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اللہ روح پھونکتا ہے، میں اس کے اندر روح پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اخلق کو تخلیق کرنا اللہ کی صفت ہے، یہ اس کی شان ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام یہ لفظ اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب دونوں جگہ پر معنی اس کا مختلف ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تخلیق کرتا ہوں پرندوں کو تو یہ شرک ہو جائے گا، لیکن جب آپ اس کے ساتھ اینڈ پہ جا کے باذن اللہ کہہ دیں کہ بھی اللہ کی اذن سے میں کرتا ہوں، میرا پھونک مار کے پرندے کو اڑا دینا یا میرا تخلیق کر دینا، یا کسی کوڑی کو، کوئی کوڑ کا مریض ہے اس کے زخم پر ہاتھ پھیر دوں اور وہ شفا یاب ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تو میں اس کے اوپر ہاتھ پھیروں ٹھیک ہو جائے، تو یہ نہ سمجھنا میرا ذاتی کمال ہے، باذن اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ پاک تخلیق کرے گا تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، میں اب تخلیق کر رہا ہوں تو میں اس تخلیق کرنے میں بھی اللہ کا محتاج ہوں۔ اب شرک ختم ہو گیا۔ اب شرک کب ہوگا کہ جس طرح تخلیق کرنے کی صلاحیت اور ابیلٹی اور کوالٹی اللہ کے لیے مانی گئی، اسی سٹرینتھ میں یہ کوالٹی اگر مخلوق کے لیے مانی جائے گی تو شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح وہی الموتى، موتا کو، مردے کو زندہ کرنا، یہ اللہ کی قوت ہے۔ اللہ پاک مردے کو زندہ کرتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں مردے کو کہتا ہوں اٹھ جا، قم باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اٹھ جاتا ہے۔ اب جب باذن اللہ کہہ دیا، اگر وہ کہتے میں زندہ کرتا ہوں اور اذن اللہ ساتھ نہ آتا تو کنفیوژن ہو سکتی تھی۔ تو باذن اللہ کے آنے سے پتہ چل گیا کہ قرآن مجید میں حقیقت اور مجاز کا تصور ہے، لہٰذا یوں شرک کا فتویٰ لے کر دوڑ نہیں پڑنا، بلکہ پہلے سمجھنا ہے کہ لفظ کیا بولا گیا ہے، حقیقی معنی میں بولا جا رہا ہے یا مجازی معنی میں بولا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے اندر اللہ پاک نے یہ بات ہمیں بڑی اچھی انداز میں سمجھائی ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس مقام پر جب آپ نے یہ بات سمجھ لی
کہ اللہ پاک اپنے ایک بندے کو، اپنے نبی، اپنے رسول کو یہ قوت دے دیتا ہے، یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ اعجاز مسیحائی کرتا ہے، معجزہ دیتا ہے اس کو، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کرنے کا معجزہ، مٹی کے پرندوں کو پھونک مار کر اڑا دینے اور تخلیق کرنے کا معجزہ، علم غیب کا معجزہ جب اللہ پاک عطا کر دیتا ہے تو اللہ پاک کی عطا سے چونکہ اس کی مخلوق کو وہ چیز ملتی ہے، اب وہ بندے اگر اس فعل کی نسبت اپنی ذات کے ساتھ بھی کر لیں وہ حقیقی معنی میں نہیں ہوتی، وہ مجازی معنی میں ہوتی۔ یہ بات جب آپ سمجھ گئے کہ اللہ پاک قوت، قدرت، طاقت دیتا ہے تو آپ سمجھ گئے کہ اب یہاں پر ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ فلاں نے شرک کر دیا اور وہ مشرک ہو گیا ہے، بلکہ ہم صرف اتنا کہیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تخلیق کرتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں، تو ہم کہیں گے بھئی اللہ کی طاقت سے، اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی قوت اور طاقت کے ساتھ ایسا کر رہے، اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ایسی بات نہیں کر رہے، ایسا دعویٰ نہیں کر رہے۔ لیے اب آگے فرق ہو جائے گا حقیقت اور مجاز کا یہاں پر۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنے مقبول بندے ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، صحابہ ہیں، صوفیاء ہیں، جو منتخب مقرب الہی صوفیاء، اس کی قربت رکھنے والے، اس کی سنگت میں رہنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العزت کچھ چیزوں کے اختیار دے دیتا ہے۔ اب جب وہ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں دعویٰ نہیں کر رہے ہوتے، وہ اللہ رب العزت کے اختیار کے ساتھ وہ مجازی معنی میں وہ مجاز بن جاتے، ان کو اللہ پاک کا اذن حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک عدالت میں ایک کیس جائے اور ایک بندہ جو ہے اس کے اوپر ظلم ہو اور وہ عدالت میں جائے اور وہ اپنا ایک وکیل ہائر کر لے، عدالت میں وکیل ہائر کر لے۔ اب وکیل اس کے کیس کو پلیڈ کرے گا، عدالت کے اندر اس کا کیس لڑے گا، ایڈوکیٹ۔ وہ جب کیس کو پلیڈ کر رہا ہوتا ہے تو ایڈوکیٹ یہ بار بار یوں نہیں کہتا کہ جی اس فلاں بندے پر ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ کہتا نہیں جی میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، جج صاحب مجھے اجازت دے، مجھے انصاف دے، میرے اوپر رحم کھائیں۔ وہ جب میرے اوپر کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل اس کا اشارہ کیا ہوتا ہے، وہ ان کے بہاف پر ہوتا ہے، مگر وہ لفظ کہتا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا، حالانکہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ ظلم نہیں، ظلم تو اس کے موکل کے ساتھ ہوا ہوتا ہے، اس کے کلائنٹ کے اوپر ظلم ہوا ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم وکالت کے اندر الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کلائنٹ لفظ یوز کرے اس کے لیے وہ حقیقی معنی میں ہے، اور وہ وکیل وہ لفظ اپنے لیے یوز کر لے تو وہ مجازی معنی میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک کی قوت و قدرت اور طاقت جو ہے جب وہ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے اور اس کی عطا کے ساتھ اس کے بندے اگر اس لفظ کو استعمال کرے وہ حقیقی معنی میں نہیں ہوتا، وہ مجازی معنی کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میں تخلیق کرتا ہوں، میں روح پھونکتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اب یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، یہ مجازی معنی میں۔ ابھی حقیقی قوت و قدرت، حقیقی طاقت تو اللہ کے پاس ہے، مگر اس کے اختیار کے ساتھ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت جو استطاعت ہے، قوت اور طاقت ہے، یہ عطا کرتا ہے اپنے اولیاء کو اور اپنے صالحین کو، یہ قوت اور قدرت وہ ذات عطا کرتی۔ اس لیے جب آپ حقیقت اور مجاز کا معنی آپ سمجھ گئے تو اب یہاں پر اخلقو اور انفخو اور ابرے اور روحی اور انبئکم کے جو لفظ 5 آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اس دعوے میں، یہاں پر آپ سمجھ گئے کہ یہ نسبتاً، یہ جو فعل الہی کی نسبت مجازاً اپنی طرف جب کوئی بندہ کر دیتا ہے یہ شرک نہیں ہوتا۔ اب اس میں باذن اللہ کا لفظ آ گیا، اس باذن اللہ کے لفظ نے بھی ان چیزوں کو شرک بننے سے روک دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی جو ہے، صحیح عقیدہ جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب معنی اور اطلاق تبدیل ہو جاتا ہے تو شرک باقی نہیں رہتا، جب حقیقت اور مجاز کی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے تو شرک باقی نہیں رہتا۔ اب یہ جتنے بھی لفظ ہے اس کا حقیقی معنی بھی ہے، مجازی بھی ہے۔ حقیقی معنی صرف اللہ کے لیے، مجازی معنی اس کی مخلوق کے لیے۔ جو اللہ رب العزت کی صفات جب اس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں تو وہ حقیقی معنی میں ہے، انہی صفات میں سے کوئی صفت اس کی مخلوق کے لیے آ جائے گی تو وہاں پر اس کا اطلاق وہ بھی مجازی ہو جائے گا۔ لہذا شرک کی نفی اور توحید کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو صفات مشترک ہیں ان کا حقیقی اطلاق صرف اللہ کے لیے مانا جائے،
اور ان کا مجازی اطلاق اس کی مخلوق کے لیے مانا جائے۔ اگر ہم عقیدہ اس طرح کر لیں تو پھر سارے جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے۔ بے شمار لفظ میں نے آپ کو بتایا، شہید کا لفظ ہے، رؤوف کا لفظ ہے، رحیم کا لفظ ہے، یہ اللہ پاک نے اپنے لیے بھی استعمال کیے، آقا علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیے۔ سمیع و بصیر کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، ہاں سارے انسانوں کے لیے بھی استعمال کی۔ اب اللہ کے لیے یہ لفظ اور معنی میں ہے، اس کی مخلوق کے لیے اور معنی میں۔ اللہ پاک کے لیے حقیقی معنی میں، مخلوق کے لیے مجازی معنی میں۔ اللہ پاک کے لیے ان کا اطلاق اور قوت اور طاقت کے ساتھ ہے، اس کا ذاتی ہے، اس کے لیے ذاتی ہے یہ طاقت، یہ قوت ہے، یہ صفات اس کی ذاتی ہیں، اور انسان کے لیے اللہ پاک کی عطائی ہے۔ تو جب ہم اس فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں تو عقیدے کے باب میں فتنہ پیدا نہیں ہوتا اور انسان ایک ماڈریٹ عقیدے کے اوپر قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے عقیدے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔